بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھتے ہیں کیس ٹیکنگ کا اگلا ٹول۔ جو دوسرا ٹول ہے وہ ہے ایس، ایس ایک کا بھی اسے کو کہتے ہیں، اور اے سے مراد ہے اڈاپٹیشن۔ اڈاپٹیشن جو ہے وہ ہے ایک پروسیس ہے، ایک چینجنگ ہے، ایک تبدیلی کا نام ہے۔ کیا چینجنگ ہے، کیا تبدیلی ہے؟ انوائرمنٹ کے اندر جو تبدیلی ہوتی ہے، ماحول کے اندر جو تبدیلی ہوتی ہے، اس کا نام پروسیس ہے۔ تو اس کے مطابق اس کا نام اڈاپٹیشن ہے۔ تو اس کے مطابق انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈال لیتا ہے۔ ہر بیکٹیریا، جراثیم، انسان، اینیمل، کوئی بھی چیز ہے، اس کو ایک انوائرمنٹ چاہیے، ایک ماحول چاہیے، اس کے مطابق وہ رہتا ہے، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے۔ یعنی کچھ چیزیں گرم علاقے میں رہتی ہیں تو وہ گرم علاقے میں ایڈجسٹ ہوتی ہیں، کچھ ٹھنڈے میں رہتی ہیں تو ٹھنڈے میں۔ انسان ایسا ہے، جاندار یا ہیومن انسان جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو اپنے آپ کو ہر ماحول میں ایڈجسٹ کر لیتا ہے، سردی میں بھی، گرمی میں بھی، پہاڑی علاقے میں بھی، ریگستان میں بھی، چولستان میں بھی، اور عام ماحول میں سردی گرمی میں وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے۔ اس کا نام ہے اڈاپٹیشن۔ یعنی جب آپ کو ایک پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے، جو ایک مریض آپ کے پاس آتا ہے، اس نے اپنے سر کے اوپر ایک کس کے کپڑا باندھا ہوا ہے سر درد کی وجہ سے، تو کپڑا باندھنے سے اس کو سکون ہوتا ہے، ریلیف ہوتا ہے، تو یہ اس کا جو کپڑا باندھنا ہے یہ اس کا اڈاپٹیشن ہے۔ اسی طرح ایک پیشنٹ آتا ہے، اس کی ٹانگ میں درد ہوتا ہے، تو اس نے اپنی ٹانگ کو باندھا ہوتا ہے یا اٹھایا ہوتا ہے، تو وہ اٹھانا یا باندھنا اس کی اڈاپٹیشن ہے۔ اسی طرح ایک پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے، اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، تو اس نے اپنے پیٹ کو ایسے پکڑا ہوتا ہے، زور سے دبایا ہوتا ہے، تو یہ اس کی اڈاپٹیشن ہے۔ پکڑنا اس کا جو ہے یہ اس کی اڈاپٹیشن ہے۔ اسی طرح پیشنٹ کے جو ہے کندھے میں درد ہے، تو اس نے کندھے کو ایسے پکڑا ہوتا ہے یا ایسے بازو کو ایسے پکڑا ہوتا ہے، یہ پکڑنا یا اس کو ایسے پکڑنا یہ اس کی اڈاپٹیشن ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے اے۔ آپ جب بھی ایسا اس چیز کا روبرک لیں گے تو اس کو آپ اس کے ساتھ تھوڑا سا اے لکھ لیں گے کہ وہ آپ کی نشاندہی رہے گا کہ یہ جو چیز ہے میں نے اس لیے لی تھی، آیا کہ اس میں فرق آیا نہیں، اگر آیا تو جو وہ آپ کا فالو اپ لیں گے اس میں بہتری ہو رہی ہے تو پھر آپ اس کو نوٹ کر لیں گے، نہیں ہو رہی تو تب بھی آپ اس کو نوٹ کریں گے۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اڈاپٹیشن کیا ہے۔ اڈاپٹیشن کا آگے جو ہے اگلا حصہ وہ ریئیکشن ہے۔ ریئیکشن میں مریض کیا کرتا ہے کہ وہ جذبات پازیٹیو ریئیکشن کرتا ہے، نیگیٹیو ریئیکشن کرتا ہے۔ اگر وہ غصے کی حالت میں ہے اور سوچ کی حالت میں اور بہت پریشان ہے، غمگین ہے، تو اس کا مطلب اس کا ریئیکشن نیگیٹیو ہے۔ اگر وہ حساس بشاش ہے، خوش موڈ ہے، اچھے انداز میں آپ سے بات کر رہا ہے، تکلیف کے باوجود بھی اس نے اپنی تکلیف کو جو ہے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ اس کا پازیٹیو ریئیکشن ہے۔ تو میرے خیال میں آج آپ کو جو ہے جو ایس ہے، ایس کی ایک ہی سمجھ بھی آ گئی ہوگی، اور اس کا دوسرا پارٹ جو ہے آر، ریئیکشن کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو کل انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے اس کا اڈاپٹیشن کا جو ہے اگلا حصہ وہ ہے کنسرن جو ہے وہ ہم کل پڑھیں گے۔ آج اڈاپٹیشن کے بارے میں پڑھا ہے، یعنی کہ مریض نے اپنے آپ کو کس طرح ایڈجسٹ کیا ہوا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ میں لیٹا رہوں، تو لیٹے رہنے سے اس کو ریلیف مل جاتا ہے، تو یہ لیٹنا اس کی اڈاپٹیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مریض کس انداز میں اپنے آپ کو اچھا فیل کرتا ہے، اپنے آپ میں بہتری محسوس کرتا ہے، اپنے آپ میں سکون محسوس کرتا ہے، جس حالت میں وہ سکون محسوس کرتا ہے وہ حالت اس کی اڈاپٹیشن ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا، اور اس کے درمیان اس کے بعد جو اس پہ ریئیکشن آ رہا ہے، جو اس کا رد عمل آ رہا ہے اس بیماری کی وجہ سے، اچھا ہے برا ہے جو بھی ہے، وہ اس کا ریئیکشن ہے۔ ریئیکشن پازیٹیو بھی ہے، نیگیٹیو ہے، وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے، باقی مزید کل بتائیں گے جی۔ اوکے، اللہ حافظ۔